اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کہ جو اکیلا ان ساری کائنات کا مالک، خالق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، انگن صلاۃ اداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام المرسلین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، کل کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے سامعین سی وقار، قرآن پاک سارے دا سارا ہی آمنہ دلال تاجدار مدینہ، مومنہ دے دلہ دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، منقبت، رفعت اور بلندی دے اندر بسم اللہ تو لے کے بنداس دی سین تک پیغمبر دی عظمت، خوبی، رفعت اور مقام ایک ایک آیت گویا کے بیان کر دی، اور یہ آیت وہ آیتہ نہیں کہ جی میں اسی کسی دوسرے دی شان یا مقام ذکر کرتے ہیں، بلکہ یہ آیتاں اس کائنات دے رب دیاں نے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، یعنی کہ یہ بات سمجھ آئی کہ جس ذات کی عظمت، شان اور مقام کائنات کا رب بیان کرے، ساری دنیا بھی وہ دے اندر نقص پیدا کرنے کی کوشش کرے، کر سکتی، اس واسطے کہ قرآن قیامت تک زندہ ہے، اور قرآن نے پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان کی دی ہے، مطلب کی ہوا ہے کہ قیامت تک پیغمبر دی شان بلند و بالا ہے، اور وہ بندہ خوش نصیب ہے جس دے دل دے اندر پیغمبر دی محبت موجود ہے، اور میں بڑے وثوق دے نال، بڑے اعتماد دے نال گل کرنا چاہنا، اس کائنات اندر اس تو بڑا بد نصیب کون ہے یا کون ہوئے گا جس دے دل دے اندر پیغمبر دی محبت نہ ہوئے؟ وہ بدترین، صرف بد نصیب ہی نہیں، بدترین بد نصیب آدمی ہے، اور وہ بدترین بد نصیب آدمی کون ہے؟ جس آدمی نے پیغمبر علیہ السلام کے شان اور مقام کو نہیں سمجھا، جو شان، جو مقام، جو عزت اللہ تعالیٰ نے بیان کیتی ہے، اللہ تو بعد پیغمبر دی شان کو دوسرا بیان کر سکتا، صرف اتنے بس نہیں، اگلی گل بھی سمجھو کہ پیغمبر دی محبت دل دے اندر ہونا ضروری ہے، جس دل دے اندر نہیں وہ دل بد نصیب ہے، وہ بندہ بد نصیب ہے، اور جنی محبت، جنی شان اور عظمت اور جنہیں محبت قرآن پڑھ کے پیغمبر دے نال کیتی نہیں، وہ بھی بد نصیب ہے، جنی محبت اللہ دی محبت جس طرح اللہ نے ذکر کیتی ہے اس طرح نہیں کیتی، وہ بھی بد نصیب ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، ساری کائنات میرے مالک دی ہے، اللہ تو بڑا اور کوئی، اور اللہ تو بعد اس کائنات اندر اگر سب تو اونچے مقام والی کوئی ذات ہے تو آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی ذات کا بھی مقابلہ نہیں، آپ کی بات کا بھی مقابلہ نہیں۔ آج کے دن کے حوالے دے نال بہت سارے مغالطے پیش کیتے جاتے ہیں، میں کوشش کراں گا کہ اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر
جو حق سچ ہے اس کو ذکر کرا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان مقام مرتبہ یقیناً دن ختم ہو سکتے نے راتاں ختم ہو سکدیاں نے آپ کا شان کما آکھو بیان ہو سکتا اے ایویں ہی ہے کہ جویں ایک سمندر دے اندروں سوئی ڈبو کے پانی تاکہ یہ کہا جائے کہ اسی بھی اس سمندر دے پانی حاصل کیتا ہے اے وہ کوشش ہے دعا کرو اللہ ساڑھے دنوں دے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور محبت پیدا فرمائے آئیے پھر اللہ دے فضل و احسان دے نال اس کائنات دے اندر سب تو اللہ تو بعد سب تو اعلیٰ رسول نے اور اللہ نے اپنے رسول دی شان بیان کی تھی اور ساڈا یہ مزاج ہے ساڈی محبت ہے ساڈا یہ پیار ہے کہ اسی پیغمبر دی شان بیان کر رہے ہیں وہ شان جڑی کائنات دے رب نے بیان کی تھی جڑی قرآن نے بیان کی تھی اج اسی اپنے بچے دا بیٹے دا بھائی دا دوست دا اولاد ہوندی ہے دا نام وہ رکھنے ہیں کوشش کری دی ہے صحابی دے نام تے ہوئے نبی دے نام تے ہوئے یا او نام ہوئے جڑا قرآنی نام ہوئے ہے نا یار اے نام ہے اپنے بیٹے دا اس واسطے رکھیا کہ قرآن وچ آیا اس واسطے میں اپنے بیٹے دا یہ نام رکھیا ہے لیکن قربان جائیے اس ہستی کا دسو کیویں مقابلہ ہو سکتا ہے جی دی عظمت اور شان دے اندر قرآن آیا پھر اسی قرآن چھڑ کے دوجے سجے کھبے جا سکتے اے ساڈی مجبوری ہے یار اے ساڈی اضطراری صورت ہے کہ اسی پیغمبر دی شان اللہ تو ود کے نہ کوئی جاندا ہے اور نہ ہی کوئی بیان کر سکتا اس واسطے اسی اس سے بات کو نوٹ کر کے اس سے بات کو بیان کرنے ہیں جڑی مالک کائنات نے بیان کی تھی لوگ کہتے ہیں یہ عقیدت نہیں رکھتے اسی عقیدت رکھنے ہیں عقیدت گھڑتے نہیں عقیدت گھڑتے اے فرق دیا سمجھنا میرا اسی عقیدت اپنے کولوں نہیں بناؤندے جویں ایک آدمی ہے کہندا میرے ماں دے نال بہت پیار ہے بہت محبت ہے اتنی بہت زیادہ میں محبت کرنا اور یہ ایک لیمٹ ہے قرآن و سنت نے بیان کی ہے اسلام نے بیان کی ہے ہونے آکے کہ میرے محبت دی انتہا ہے میں معاذ اللہ اپنی والدہ دے نال محبت کے اندر آکے نکاح کرنا چاہنا تے یہ جائز نہیں انہیں عقیدت کیتی نہیں عقیدت گھڑی ہے عقیدت گھڑی ہے عقیدت کیتی نہیں اگر یہ ماں دے نال سچی محبت کرنے والا ہوندا تے ایسا جملہ کہندا بھی نہ اس واسطے یہی فرق دے سمجھنا ذرا اسی عقیدت گھڑتے نہیں عقیدت کرتے ہیں عقیدت اور محبت تو بغیر ساڈا ایمان ہے ساڈی یہ دعوت ہے کہ اس وقت تک بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا جدوں تک پیغمبر دے نال محبت نہ کرے پیغمبر کا احترام نہ کرے آئیے میں قرآن پڑھنا سننا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور مقام کس طرح مالک کائنات نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی تھی چاند ایک مقام فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اسی اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کو ود کے انسانیت دے نال پیار کرنے والا رحمت کا ذریعہ اور سبب بنا کے بھیجے ہے کیسے رحمت ایک مثال دے کے میں بات آگے لے جانا چاہنا میرے آقا علیہ السلام کتنی بڑی رحمت نے کتنی عظیم اس کائنات دے واسطے رحمت نے کسے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی اور مرحوس سمجھا جاندا ہے لیکن میرے آقا کیسی رحمت بن کے آئے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں من آل جاریتین جس آدمی نے دو بچیاں دی پرورش کی ہے انہاں دا ادب انہوں سکھایا ہے قرآن و سنت دی انہوں تعلیم دیتی ہے اچھی جگہ تے نکاح کر دیتا ہے قیامت دے دن بندہ آئے گا اور معاشر دے نال میرے نال کھڑا ہوئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بچیاں جنہاں نو رحمت سمجھا جاندا ہے رحمت بڑیاں قدم جدوان نہ دلال آئے نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے پیغمبر علیہ السلام دی اسی تہاڈی عظمت و شان دے جھنڈے لا دتے نے اسی تہاڈے
دے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ قربان جائیے جدی عظمت نو رب بلند کرے، کائنات دے لوگوں ساری کائنات بھی دی منکر ہو جائے، او اپنا تے نقصان کر سکتی ہے، پر میرے نبی دی شان کم ہو سکتی، کم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او نماز نہیں جدی اندر پیغمبر دا ذکر نہیں، او آسان نہیں جدی اندر پیغمبر دا ذکر نہیں، لوگوں او اقامت نہیں جس اقامت دے اندر پیغمبر دا ذکر نہیں۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او حج نہیں جس حج دے طریقہ پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں، او نماز لوگوں نماز نہیں جس نماز دا طریقہ علیہ الصلوۃ والسلام دا نہیں، او سجدہ نہیں جے رب نو قبول ہی نہیں کردے ویکھدے بھی نہیں، جس سجدے تے مہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نہیں ہوندی۔ قربان جائیے فرمایا فرفعنا لک ذکرک، اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سب تو زیادہ عظمت اور مقام پیغمبر دی سنت دے موافق نہیں ہوندا، اے شان اور عظمت قرآن پاک نے ذکر کی دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیے میں ایک اور مقام پڑھنا چاہنا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اے قرات دے لوگوں اس آیت تے غور کرنا، میرے مالک نے اپنے پیغمبر دی شان دی حد کر چھڈی ہے۔ فرمایا جن نے پیغمبر دی منی ہے انہیں پیغمبر دی نہیں، ایویں ہے جویں عرش والے رب دی منی۔ پوری کائنات اندروں ایسا ایک بندہ دکھا دے ہو جدے بارے تسی یہ کہو کہ جن نے اے دی منی ہے انہیں اللہ دی منی ہے، لیکن آمنہ دا لال او جے جڑا او دی مندا ہے، اللہ آندے نے انہیں ساڈی منی ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک نے دسیا ہے، پیغمبر دی حدیث نے دسیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شان اور مقام ذکر کیتا ہے۔ او کائنات والوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات ایویں ہے جویں رب دی بات ہے، اللہ دی بات ہے، اللہ دے رسول دی بات ایک ہے۔ جویں اللہ دی بات کا انکار کر کے لوگوں کوئی جنت اندر نہیں جا سکتا، ایویں مصطفیٰ دی بات کا انکار کر کے کوئی جنت اندر نہیں جا سکتا۔ جویں رب دی بات نو مننا ضروری ہے، ایویں مصطفیٰ دی بات نو مننا ضروری ہے۔ رب دی آیت کا انکار کرے، قرآن دا انکار کرے، سارے بندے چاہے نماز بھی نہ پڑھتا ہوئے، مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن وہ بھی آکھے گا جڑا قرآن نو نہیں منگا وہ تے بندہ ہی کافر ہے۔ لوگوں میں پیغام دینا چاہنا، میسج دینا چاہنا، رب نے پیغمبر دی شان کیا بیان کیتی ہے، جڑا پیغمبر دی حدیث نو نہ منے، پیغمبر دے فرمان نو نہ منے، پیغمبر دی دیکھو ذات تے پیغمبر دی کیا بات ہے، لیکن پیغمبر دی ایک بات کا بھی اگر کوئی مذاق اڑاؤندیا مزاق اڑاؤندیا پیغمبر دی ایک بات کا انکار کر دیندا ہے تے ایسا بندہ رب دی رحمت تو دور ہو جاتا ہے۔ رب دے نافرماناں اندر پیغمبر دے گستاخاں دے اندر ایسا بندہ لکھ دتا جاندا ہے جڑا پیغمبر دی بات کا ادب نہیں کردا۔ او کائنات والو جس ذات دی بات دی اتنی احترام اتنا ادب ہے، اس پیغمبر دا کیا شان ہوئے گا، کیا عظمت اس پیغمبر دی۔ اس سے واسطے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں جدوں پیغمبر دا نام آئے تے جدوں نام آئے اور امتی سن لوے تے او دے اوتے لازم فرض پیغمبر تے درود پڑھے، اگر درود نہیں پڑھتا فرمایا اے بخیل ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انسان واسطے بد دعا کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام مبارک آئے او دے اوتے ادب دے نال احترام دے نال عقیدت دے نال درود پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ لوگوں پیغمبر دی بات ماننا کتنا ضروری ہے، جس پیغمبر دی بات ماننا اتنا ضروری ہے کہ ایک بات کا انکار کر کے بھی کوئی جنت اندر نہیں جا سکتا۔ اس پیغمبر دی ذات کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے، جس پیغمبر دی ذات کا اتنا احترام ہے، اس پیغمبر دی شان و عظمت دے کیا کہنے۔ قرآن نے دو لفظاں دے اندر ذکر کیتا ہے، فرمایا فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جنہیں رسول دی مان لئی انہیں رب دی مان لئی۔ اس واسطے کہنا
कायनात वालो अज असी मुहब्बत इस अंदाज दे नाल करने आ कि उठदे आ बैठदे आ सोंदे आ जागदे आ पैगंबर दी सुन्नत नु सामने रखने आ पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक अमल करने आ ए मुहब्बत है साडी पैगंबर दे नाल ए अकीदत है साडी पैगंबर दे नाल साडा ईमान एक गवारा ही नहीं करदा कि काम नेकी दा समझ के करिए तरीका रसूलुल्लाह तो इलावा किसी और दा होए साडा ईमान एक गवारा ही नहीं करदा इजाजत ही नहीं देता कलमा पैगंबर दा पढ़िए नेकी किसी और कोलों लईए ये साडी मोहब्बत है साडी अकीदत है असी जिदा कलमा पढ़ने आ ओदी इताअत इतना जरूरी समझने आ ओदी फरमाबरदारी इतनी जरूरी समझने आ जितनी रब दी बात दी अहमियत है उतनी रब दे रसूल दी बात दी अहमियत ऐ पैगंबर दी शान है ऐ पैगंबर दी अजमत है लोगों हदीस पाक और कुरान पाक के अंदर तीन वाकया पढ़े इख्तिसार दे नाल अर्ज करना चाहना लोग आंदे ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान अजमत और मकाम नु नहीं मानदे ए माअल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एहतराम बड़े भाई जितना करदे ने ओके रात वालों इत्थे मैं एक मैसेज देना चाहना पैगाम देना चाहना हमेशा जेड़ा फितना पसंद आदमी हुंदा है फितना प्रोर आदमी हुंदा है ओ बगैर दलील तो बात करता है दलील कोई नहीं इधर दी उधर लाती इधर दी उधर लाती मतलब क्या है कि मुसलमानों को आपस के अंदर लड़ा के फितने फसाद का शिकार बना के क़यामत के दिन उन्होंने बदबख्तां दे अंदर शामिल कर दिया जाए और इन सारे चक्रां दे पीछे सिर्फ ढिड दा रौला जे अल्लाहु अकबर कबीरा लेकिन आओ साडा फर्ज बनदा है कि साडे बारे या किसी दे बारे मैं तुहाडे बारे कोई गल करा तुसी मेरे कोलों दलील दा तकाजा कर सकदे हो तुसी ओदे आदमी कोलों जाके पूछो ते तुहाडे बारे असी मौलवी साहब कोले ए गल सुनिए क्या बाकी ये इस तरह है या नहीं है अगर उस तरह है फिर ओदे मुआफिक चलिए अगर उस तरह नहीं है तो उन्हें गलत कहना साडा फर्ज बनता है आइए मैं अपना अकीदा जिक्र करना कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे साडे मुतालिक जो ज़माने के अंदर मुआशरे के अंदर ऐसी अकीदा फैलाया गई है ओ कहलाने वालों जिस तरह मैं कुरान पढ़ के बात साबित कर चुकी हूं अपने मनहज को जिक्र कर चुकी हूं कि पैगंबर की जात ते बहुत ऊंची है मेरा ते ईमान और अकीदा ये है कि पैगंबर की बात रब की बात है जिन्हें रब की बात का इनकार करने वाला दोज़ख के अंदर जाने वाला है रब की जन्नत तो महरूम है एवं मुस्तफा की एक बात का भी चाहे अगर मिजाज उड़ाने वाला है इनकार करने वाला है ऐसा शख्स कायनात का बदतरीन बदनसीब आदमी है कि जिस आदमी के सामने सुन्नत रसूल आई है आमना के लाल का रुसवा आया है एक छड़ के दूसरे पासे जाता है किस तरह मनिया जाए कि बड़े भाई जिन्ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत के बारे मैं ऐलान कर देना चाहता कि पैगंबर की शान और अज़मत का मुकाबला एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 100 सारे मिलके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक फरमान का भी मुकाबला नहीं कर सकते ऐवे लोगों के अंदर ऐसी गल्लां ना फैलाया करो बल्कि हकीकत का इदराक लोगों के सामने रखो हकीकत को जिक्र कीजिए हाँ रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है और जिदा अल्लाह पे यकीन ना हो फिर वो इस तरह के काम करता है आइए सुनिए पैगंबर की शान क्या है पैगंबर की अज़मत क्या है पैगंबर का मकाम क्या है कुरान पाक में जिक्र कीता है जेडी मैं गल कीती है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक बात का इनकार कर देंदा है पैगंबर दी एक हदीस को रद्द कर देंदा है अपने कौम के पीछे लग के अपने कबीले के पीछे लग के अपने मौलवी के पीछे लग के अपने किसी बड़े के पीछे लग के ओ कायनात वालों बड़े समझदार और शरीफ और नफ्स आदमी बैठे हो ईमानदारी के नाल दसो कायनात के सारे बड़े भी होण पैगंबर दी बड़ाई का मुकाबला हो सकदा फिर किस तरह पैगंबर दी बात को छोड़ के दिल करता है कि दूसरे दी बात है साडी मोहब्बत है साडा दिल ही नहीं करदा ईमान इजाजत ही नहीं देंदा कि एक तरफ पैगंबर दी सुन्नत होए पैगंबर दी सुन्नत को छोड़ के असी किसी और दी तरफ जाइए किसी और दे तरीके नु मनिए क्यों असी आमना दे लाल नु कायनात अंदर सब तो आला नु मनिया है हां अदब कीता जाएगा एहतराम कीता जाएगा लेकिन जिथे बात अकीदे दी आएगी जिथे बात मसला सुन्नत का आएगा जिथे आमना दे लाल दी बात आएगी काबे दे रब दी कसम है सारी दुनिया नु ठुकराया जा सकता है पर मुस्तफा नु एक मिनट दे वास्ते भी सीने तो जुदा नहीं कीता जा सकता ये साडा मसलक है कुरान में की जिक्र कीता सुनिए फरमाया वमन युशाकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल
جڑے بندے کو پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے اور پیغمبر دی مخالفت کرتا ہے، پیغمبر دی سنت نو نہیں مندا، پیغمبر دی حدیث نو نہیں مندا، فرمایا نولیہ ما تولا، اسی اودیاں راواں کھلیاں چھڈ دیندے ہاں، تیرے دل دے اندر جو آئے تو کردا پھر، لیکن ساڈے کول تے آنا ہی آنا ہے جڑا پیغمبر دی مخالفت کر کے آئے گا۔ قرآن پاک دے اندر رب نے واضح فرما دیتا ہے، فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسی اس آدمی نو جہنم دا پالر بنا دیں۔ بڑے بھائی دے نال تے لڑائی بھی ہو جاندا ہے، جھگڑا بھی ہو جاندا ہے، لیکن ایمانداری نال دسو اس لڑائی جھگڑے تو باوجود بھی اے بہن بھائی والے رشتے قائم رہندے نے، لیکن مصطفیٰ والا رشتہ ایسا جے اگر پیغمبر دی حدیث دا انکار کر دیو تے بندہ مسلمان ہی نہیں رہندا، بندہ مومن ہی نہیں رہندا۔ اللہ اکبر، اے عظمت جے، اے شان جے، اے مقام جے، اے احترام جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان تو بڑی کسے دی شان نہیں، آئی حدیث پاک اندر اور قرآن پاک کی آیات کا خلاصہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے جا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر پڑاؤ کیتا ہے، سارے انبیاء اتنے موجود نے، پیغمبر دی شان سننے والوں، پیغمبر دی شان کیا ہے، پیغمبر دی عظمت کیا ہے، پیغمبر کا رتبہ کیا ہے، پیغمبر کا مقام کیا ہے، پیغمبر دی ناموس کیا ہے، پیغمبر دی عظمت رب نے کس طرح سارے سامنے بیان کی دی ہے۔ 1,00,000 تو زائد انبیاء کرام موجود نے، جب امامت دی باری آئی ہے کائنات والوں نے یہ پیغام دے دیتا ہے، جتنے پیغمبر علیہ السلام آمنا دا لال ہوئے گا اوتھے دوسرا نبی بھی مسلح پہ کھڑے ہو سکتا، اوتھے امامت مصطفیٰ نے کرائی ہے، اس واسطے کہ رب نے پیغام دیتا ہے جب مصطفیٰ آ جان امتی کدھر لئی پھردے ہو، اوے قوم برادری قبیلے کیڑی شہر تو لے کے آ گئے ہو، کتوں بنا کے تسی کٹ کے لے آئے ہو، رب نے تے اے اصول دیتا ہے جتنے مصطفیٰ ہوئے اوتھے کسی نبی دی بھی بات چل سکتی ہے۔ اس واسطے اے محبت ہے، اے عظمت ہے، اے شان ہے، ڈٹ جائیے اس بات تے، اگر محبت ہے پیغمبر دے نال، پیغمبر کی سنت تے ڈٹ جائیے، استقامت اختیار کیجئے۔ کوئی گالی دیتا ہے اے او دا نفس ہے، اے او دا ایمان ہے، اے او سکھا رہا ہے، لیکن مومن بندے دا ایمان انہوں دس ہے کہ جب پیغمبر دی بات آ جائے پھر پیغمبر دی بات کو کنڈ کیتی جا سکتی نہیں کیتی جا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس واسطے سانو لوگ آندے نے یار پیغمبر اے فلانوں نہیں مانتے جی، فلانوں نہیں مانتے، فلان ہی نہیں مانتے، اور میرے بھائی ساڈے کو ذرا پوچھ کے تو دیکھو، ہاں جی یہ رفع الیدین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے بھی ہم فلاں کے مقلد اس لیے نہیں کرتے، تم ہمارے امام کو نہیں مانتے نا اس لیے آپ نہیں کرتے۔ ہاں ہاں ہم آپ کے امام کو مانتے ہیں، لیکن جیسے تم مانتے ہو ہم ویسا نہیں مانتے ہیں، ہم ویسا مانتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ نے منوایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پیغمبر کی بات آ جائے پھر کسی دوسرے کی بات کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، شان دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جی رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، فلاں امام صاحب کو آپ نے چھوڑ دیا ہے لہذا آپ امام کے منکر ہیں، تو میرے بھائی میرا بڑا معصومانہ سا اور ایک درد ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم یہ کام کریں کہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کریں، کسی کو چھوڑ کے آپ گئے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، آپ پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کے عمل کریں دوسرے پہ، تو میرا حق بنتا نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کے دوسرے کی بات کو مان لیا ہے۔ کیا دیکھی ہے کبھی تو نے مصطفیٰ کے اندر کہ مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ کے اس کے طریقے کو اپنایا ہے؟ جو مسلمان ہی پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے ہوا ہے، جو اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو عظمت ملی ہے، آج اس کلمہ پڑھنے والی جس ذات کی کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوتا ہے اس کی بات کو چھوڑ کے امتی کی طرف جاتے ہو۔ پھر اگر میں اس لحاظ سے ہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا تو آپ اس کو نہیں مانتے جو آمنہ کلال ہے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے جس نے رب کی مانی ہے اس نے رسول کی مانی ہے، جس نے رسول کی مانی ہے اس نے رب کی مانی ہے، جس نے رسول کی نہیں مانی اس نے رب کی نہیں مانی۔ دکھاؤ تو صحیح آمنہ کلال کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہو کوئی مائی کلال اٹھ کے کہ اگر جس نے اس کی نہ مانی اس نے رب کی نہ نہیں مانی ہے؟ ہاں ہاں وہ ایک ہی ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی توحید میں، اس طرح ہم نے پیغمبر کو پیغمبر کی مصطفائی میں، پیغمبر
ہم نے وحدہ لا شریک مانا ہے کہ ہم پیغمبر کی نہ رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گوارا کرتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی شریعت پہ مسلح پہ کسی کو کھڑا کرنا گوارا سمجھتے ہیں۔ یہی ہمارا قصور ہے۔ اگر آپ کا آپ دل چاہتا ہے گالی دینے کو، بھائی ہم گالی کے جواب میں گالی دینے والے نہیں ہیں، یہ تیری بھول ہوگی کہ انتشار ڈالے گا تو ہم اس کے جواب میں انتشار ڈالیں گے۔ اللہ عظیم ہماری ہسٹری یہ ہے، ہم گالیاں دینے والوں کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے میری نماز میری کامیابی کا سبب نہ بنے، لیکن ایک بات ضروری ہے، پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو مجھے کسی نے گالی دی ہے، مجھے اس بات پہ رب کی رحمت پہ اتنا یقین ہے، مصطفیٰ کی محبت پہ اتنا یقین ہے کہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے کسی نے گالی دی ہے تو وہ میری شفاعت کے لیے کافی ہے۔ میں تو ان گالیوں کو لے کے میدان محشر میں پیش ہوں گا، ربا ہم نے تیرے لیے گالیاں کھائی ہیں، ہم نے تیرے لیے گالیاں کھائی ہیں۔ ہم رسول کے سامنے ہوں گے، اے اللہ کے پیغمبر جب آپ کی باتوں کو چھوڑ کے لوگ دوسروں کو اونچا منوانا چاہتے تھے، ہم نے گالیاں تو کھا لی پر آپ سے اونچا کسی کو نہیں مانا ہے۔ ہم یہ کہیں گے، ہم بھی اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ ہم نے اللہ تیری ذات کے لیے مصطفیٰ کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا پر تجھے اور مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ادب نہیں کرتے، یہ احترام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ پیغمبر کی حدیث میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آ کے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر کی حدیث اور قرآن کی آیات پہ عمل کریں گے۔ ہے اگر ہمارا یہی جرم ہے قرآن و حدیث بیان کرنا تو بھائی یہ جرم ہے، آپ جو چاہتے ہیں کریں، لیکن ہم وہی کریں گے، ہم اسی پہ عمل کریں گے، وہی دعوت دیں گے جو کائنات کے رب نے دی ہے، اور اس کائنات میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کے بعد کسی کو اونچا مانتے ہی نہیں، مصطفیٰ کی ذات کا مقابلہ۔ ایک طرف مصطفیٰ کا طریقہ ہے ہم قوم قبیلے کو لے کے بیٹھ جائیں، کیا سمجھا ہے مصطفیٰ کو؟ اگر آپ کو محبت ہوتی، بڑے عجیب و غریب یہ باتیں، اس لیے ایک اور بھی بات سن لیں، یہ باتیں وہی کرتا ہے جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن نبی کی شان بیان کرتا ہے، جب اس کو شان کا پتہ چل جائے گا پھر ایسی باتیں کر سکتا نہیں، پڑھنے نہیں دیتے ہوں یہ ساڑیاں پڑھائیاں ہوئی حقیقت سنن، جو رب نے عقیدت ذکر کی ہے اس کو ماننے بھی دیتے، کھولنے بھی نہیں دیتے، پڑھ لیے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر رب کی بیان کردہ شان مصطفیٰ کی تم نے مان لی گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بتانا چاہتے ہو؟ اگر آپ کو محبت ہوتی تو آج 12 ربیع الاول کے دن آپ چھڑیاں نہ لگاتے، آپ چراغاں نہ کرتے، آپ ڈھول کی تاب پہ ناچتے نہ، آپ مسجد میں بھنگڑا نہ ڈالتے، تو ہم کہتے ہیں یہ محبت تمہیں مبارک ہو۔ ہم محبت وہ کرتے ہیں جو پیغمبر سے صدیق نے کی تھی، کیونکہ یہ کام صدیق نے کیے نہیں ہے، صدیق کا ماننے والا اہل حدیث بھی یہ کام کر سکتا۔ کہتے ہیں جی تم سے تو ابو لہب بھی اچھا تھا جس نے پیغمبر کی خوشی پہ بلال بنایا تھا۔ ہم نے کہا ابو لہب کا انجام بھی تو دیکھو نا، قرآن میں کیا ذکر ہوا ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، میری وہ بات کہ جو پیغمبر کی بات کی گستاخی کرتا ہے، انکار کرتا ہے پیغمبر کی بات کو، آپ کا پکا سچا کھرا گستاخ ہے جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا۔ پہلی دلیل عرض کر چکا ہوں، دوسری سنیں۔ نبی علیہ السلام کوہ صفا میں اکٹھا کیا عرب کے سرداروں کو، کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت کے دن میں تمہارے بازو کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تو ایک آدمی اٹھا جس کا قرآن نے نام بھی ذکر کیا ہے، نام بھی ذکر کیا ہے، اس نے کہا
نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد معاذ اللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اس لیے تو نے ابھی جمع کیا۔ یہ پہلا گستاخ تھا جس نے پیغمبر کی بات کا انکار کیا اور رب نے اس پہ گستاخی کا فتویٰ خود لگایا۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو جواب رب خود دیتا ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، جو پیغمبر کی راہوں میں کانٹے بچھائے وہ جنت کی حقدار ہو سکتی ہی نہیں۔ ہم اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا کے جہنم میں پھینکیں گے۔ یہ کون تھا؟ اگر ابو دین کلمہ پڑھنے کے بعد طریقہ ابو لہب کا لینا ہے تو پھر یہ طریقہ آپ کو مبارک ہو، میں اس کے بعد اور کچھ نہیں کہتا۔ اور اسی صف میں صدیق بھی کھڑا تھا جس نے آمنا و صدقنا کہا تھا۔ ہم وہی بات کرتے ہیں، ہم اسی طرف جاتے ہیں، اور اس دن میں بڑی ایسی ویسی باتیں ہمارے خلاف کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں جس طرح عرض کر چکا ہوں، اگر قرآن پاک پڑھتے تو کبھی یہ باتیں کہتے؟ ہمیں جواب قرآن پاک سے دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جی آپ میلاد کیوں نہیں مناتے؟ آپ میلاد مناتے ہیں، جی مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس دن پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ پیغمبر اللہ کے نور سے نور ہے، نور پیدا ہوتا ہے، نور کا کوئی یوم پیدائش ہوتا ہے؟ جبریل کا یوم پیدائش کیا ہے؟ میکائیل کا یوم پیدائش کیا ہے؟ اگر آپ میں خدائے واحد کی قسم ہے جو دین سے ہٹ کے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، رب اس کو اسی طرح سے خار کرتا ہے۔ میلاد تم مناتے ہو لیکن عقیدہ ہمارا ثابت کرتے ہو کہ پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل ہے، شاید کہ کسی کے دل میں قرآن کی باتیں اتر جائیں، اثر کر جائیں۔ ویسے ہماری قوم کا مزاج لوگوں نے ایسا بنا دیا، یہ چٹکلے سنتے ہیں، راگ دیکھتے ہیں، جناب ایسی ایسی باتیں، بس اس میں سر ہونی چاہیے، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، بس ایسی بات ہو۔ اللہ نے یہ اعتراض مشرکین مکہ نے کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اپنے گھروں میں قرآن پاک جس مسلک کا بھی ہو کھول کے دیکھ لینا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 93 سے 94 95 تک چلے جائیں۔ مشرکین نے اعتراض کیا، ہم نبی آپ کو تب مانیں گے آسمان پہ سیڑھی ہو، آپ چڑھ جائیں، سونے کا گھر ہو، چاندی کا گھر ہو، آپ کے لیے محلات ہوں، آپ کے لیے کھجوروں کے باغات ہوں، انگوروں کے باغات ہوں، ہم آپ کو تب رسول مانیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، پیغمبر قول کہہ دیجئے، یہ قول کھانے پینے والا نہیں ہے، یہ قول حکم والا ہے، ماننے والا ہے، محبت والا ہے، ادب والا ہے، احترام والا ہے، اور مانتا بھی وہی ہے جو ادب کرنے والا ہے، احترام کرنے والا ہے۔ فرمایا قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، سبحان ربی، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کام تو میرے رب کے کرنے والے ہیں، جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، وہ چاہے پہاڑوں کو پتھر کا بنا دے، سونے کا بنا دے، چاندی کا بنا دے، تانبے کا بنا دے، تم نے کیا سمجھا؟ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ شان یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ رسول ہوں، اور کائنات میں سب سے اونچی گدی، سب سے اونچا مقام، مرتبہ، سیٹ، کرسی جو ہے وہ رسالت و نبوت کی ہے۔ رسالت و نبوت سے بڑھ کے کوئی دوسرا بڑا منصب نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ اس لیے کہ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، ہدایت آ چکی ہے، اس لیے نہیں مانا کہ ان قالوا، انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا، ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے بشر کو رسول بنایا، ہم نے نہیں ماننا بشر کو رسول۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اوے عقل والو، شعور والو، بتاؤ تو صحیح، لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں فرشتے چلتے ہوتے، فرشتوں کی طرف ہم نے ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا ہوگا تو یمشون مطمئنین، اطمینان کے ساتھ وہ چلتے ہوتے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے۔ جب تم انسان ہو تو تمہیں سمجھانے کے لیے بھی انسان ہی بھیجیں گے نا۔ خلاف فطرت، اب ایک آدمی ہے، مثلا گائے ہے اور بھینس ہے، گائے اور بھینس ایک دوسرے کی بولی کو نہیں سمجھتے، جنس مختلف ہے، تم کہتے ہو کہ یہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، او بھائی اللہ کہتے ہیں تمہیں سمجھانا تھا، انسانوں کو سمجھانا تھا، اس لیے رسول بھی انسانوں میں سے بھیجا۔ شان کیا ہے، مقام کیا ہے کہ آپ پوری انسانیت ایک پلڑے میں رکھ دو، پیغمبر علیہ السلام کے ایک بال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔
یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ جنس کیا ہے کہ آپ بشر ہیں، آج تک یہی سنا ہے کہ بھابی کہتے ہیں بشر ہے، لیکن آج یہ یاد رکھ لو کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر بشر ہے۔ اگر اس وجہ سے آپ کا دل چاہتا ہے گالی نکالنا، تو ہم نے کہا ہم گالی کا جواب گالی میں نہیں دیتے، ہم ایک آیت اور سناتے ہیں۔ یہ سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل، اے پیغمبر اعلان کریں، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والا رب کا قرآن ہے۔ میں نے جس طرح کہا یہ مولوی قوم کو قرآن پڑھنے کی اجازت دے دیں، رب کعبہ کی قسم ہے جناب یہ چند عرصوں کے اندر، چند سالوں کے اندر دیکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام پیدا ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں، بڑی خوشی سے کریں، آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن جو آپ ہمیں تانا دیتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، تاکہ اگر غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو تصور ہے میلاد کا، آپ پورا دین اٹھا لیں، سورہ قرآن پاک کے 30 کے 30 پارے اٹھا لیں، پیغمبر کی ساری احادیث اٹھا لیں، کہیں بھی کسی کی بھی ولادت کا تصور یا اس کے وفات کا تصور قرآن و حدیث میں موجود بنانے کا ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر کی جو ولادت کی تاریخ تھی اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ میں بات کرتا ہوں، آج میں لا نہیں سکا، ایک جنازے میں جانا تھا، جلدی سے مگر میں کتاب لاتا اور آپ کو دکھاتا، فتاوی رضویہ ہے، بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے امام احمد رضا بریلوی، انہوں نے لکھا ہے، 26ویں جلد ہے، صفحہ 412 اور 13 ہے، جا کے دیکھ لینا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کا یوم پیدائش 12 نہیں ہے بلکہ 8 بنتا ہے۔ ان کے نزدیک تو 8 ہے، جو اس مسلک کے بانی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 10 سے زائد حوالوں کے اندر یہ چیزیں نقل کی اور پھر کہا اس بات میں کائنات کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ 12 کا دن وہ دن ہے جس دن آقا اس دنیا سے رب کی جنت کے مہمان بنے تھے، اس دن کے اندر یہ چیز۔ اور پھر تانے ہمیں کہ یہ تم گستاخ رسول ہو، کسی کا باپ فوت ہو جائے تم کہتے ہو اس کے گھر کھانا بھی نہیں آنا چاہیے، جس امت کا رسول جا رہا ہے اس دن کہو کہ تم چراغاں کرو، ہمارا ایمان اس بات کی اجازت دے سکتا نہیں، محبت اجازت ہی نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح پھر روضہ رسول بنایا جاتا، آپ دیکھتے ہیں سینے پہ لگایا ہوا، اس طرح بنایا جاتا۔ روضہ کس کی علامت ہے؟ روضہ یہ گنبد ہے جو پیغمبر علیہ السلام کی قبر مبارک پہ ہے۔ قبر کس کی ہوتی ہے؟ جو اس دنیا میں رہتا، آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پیغمبر یہ دنیا تو دنیا ہے نا، ہم نے آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے زیادہ بہتر بنائی۔ پیغمبر آخرت کے راہی ہے، پیغمبر جنت میں ہے، پیغمبر اس دنیا میں موجود ہے۔ اور اگر دنیا میں موجود ہے تو مولوی کو کس نے اجازت دی ہے مصلی پہ کھڑے ہونے؟ جہاں پڑھو درود حضور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول جنت میں، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ اور یار اللہ کے رسول جہاں دفن ہوئے، رب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پہ دفن ہونا تھا، رب کو اتنی پسند آئی ہے اور مالک نے کیسی محبت کا اظہار کیا ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کائنات کے لوگوں تم نے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی عام سمجھا ہے؟ جہاں لیٹے ہیں رب نے اس ٹکڑے کو ہی جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ پیغمبر کا روضہ ہو اور نالی کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، پھر کہو کہ تم یہ کام کرو، ہماری تم کرو۔ لیکن ہم پیغمبر کے ادب کرنے والے ہیں، کبھی پیغمبر کے روضے کو جنت سے نکال سکتے؟ اچھا آپ کے باپ کی قبر جعلی بنا دے، آپ گوارا کریں؟ پیغمبر کے روضے کتنے بنائے جاتے ہیں؟ کیا گستاخی کے لیے فاطمہ کے بابا کی قبر ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور یارو کیا کر رہے ہیں ہم؟ پھر پیغمبر کے روزے کو بنایا جاتا ہے اور بنانے کے بعد پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، خود ہی اس کو کاٹا جاتا ہے۔ گستاخ ہم ہیں اس لیے کہ وہ بات کرتے ہیں جو پیغمبر کے صحابہ نے کی ہے، ائمہ دین نے کی ہے اور 1400 سال کے پہلے مسلمانوں نے کی ہے۔
40-50 سال پہلے چلے جائیں، بزرگوں سے پوچھیں 12 ربیع الاول کا دن کس دن سے منایا جاتا تھا؟ یوم وفات کے اعتبار سے منایا جاتا تھا۔ یہ پیٹ کی خاطر چند مولویوں نے قانون پاکستان میں ترمیم کروا کے جہاں یوم وفات کی وہاں یوم ولادت لکھوایا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہونا ہے، یہ بدعتیں بڑھنی ہیں، اس لیے کہ تشریح کوئی رسول نے کیا ہے۔ یہ دین مٹنا کیسے ہے کہ بدعات اتنے عروج پہ چلی جائیں گی، اصل دین کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہوگا۔ آج ایسے کریں، سال کے بعد آپ 11 دن منا لو، 12 دن منا لو، 10 دن والے نہیں ہیں، یار یہ کر لو وہ کر لو، آپ پکے جنتی ہو۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اور کائنات والوں کو سانس ہی فضول ہے جس سانس میں محبت کی محبت نہ ہو۔ وہ کیا ہے کہ تم مسجد میں داخل ہو رہے ہو اس طریقے کے ساتھ داخل ہو جس طریقے کے ساتھ آمنہ کا لال داخل ہوا تھا، یہ محبت ہے۔ تم کہتے ہو 12 دن سے جنت مل جاتی ہے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو یہ پیغمبر کے جتنے بھی نافرمان تھے کم از کم 12 دن فرما برداری کر لیتے۔ صدیق نے ساری زندگی پیغمبر کی غلامی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر لمحے ہر سیکنڈ پیغمبر کی محبت ہونا ضروری ہے۔ خوشی کا موقع ہو تب بھی محبت ہو، غمی کا موقع ہو تب بھی محبت ہو، ہر موقع میں پیغمبر کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ہر موقع کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ عقیدت رکھنی چاہیے، ہر موقع کے اوپر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا پیار ہو کہ پیغمبر کے سنت کو اپناتے ہوئے وہ کام کیا جائے۔ یہ محبت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا اخلاص ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی کس کو نہیں ہوگی؟ اور بڑے ڈھائی کے ساتھ ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ سمجھانا مقصود نہ ہو تو میں ایسے جملے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا چاہتا ہوں۔ منبر تو بڑے پاکیزہ چیز کا نام ہے۔ کہتے ہیں نصارہ تیری ہزار عیدیں، چہل پہل میں ہے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ 12 ربیع الاول کیا تھا؟ یہ تو وہ دن تھا جس نے رسول رحمت نے خاتون جنت کو بلایا اور کان میں سرگوشی کی۔ خاتون جنت کی آنکھوں سے آنسو جھڑ پڑے، پھر بلایا، کہا بیٹی جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے تم ملے گی، تجھے رب نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ کے چہرے رضی اللہ عنہا مسکراہٹ آئی، پوچھا روئی کیوں تھی؟ کہا حضور نے بتلا دیا تھا کہ اب میرا وقت قریب آن پہنچ چکا ہے، میں دنیا کو چھوڑ کے جنت کا راہی بننے جا رہا ہوں۔ پھر فاطمہ پہ کیا غم ٹوٹے تھے۔ یہ دن وہ دن تھا، کبھی حدیث اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، جس دن فاطمہ اپنے بابا کی میت کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہی تھی یا جبریل لن آہو، اے جبریل ہم تمہیں تیرے محبوب کی اس دنیا سے جانے کی اطلاع دیتے ہیں، جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تو دنیا میں آیا کرتا تھا، وہ چہرہ اب دنیا میں نہیں رہا ہے۔ یہ دن وہ دن تھا جس دن پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کے نام پہ حلوہ کھانا بہت سوکھا ہے، یہ اس سے بچی سے پوچھو جس بیٹی کا باپ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کیا حالت ہوتی ہے، یہ اس سے پوچھو۔ سیدہ کہتی ہے پیغمبر کے جانے کے وقت جو ہم پہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، اگر یہ مصیبت پہاڑوں پہ ڈال دی جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمیں کہتے ہیں جھنڈیاں لگاؤ، گستاخ ہم۔ سیدہ کہتی ہے یہ دن تو وہ دن تھا جس دن سیدہ کہتی ہیں مجھے اتنا غم لاحق تھا، اگر اس غم کو سورج پہ ڈال دیا جائے تو سورج ہمیشہ کے لیے اپنی روشنی کو ختم کر دے۔ یہ دن تو وہ دن تھا جس دن عمر کی ٹانگیں ان کا وجود اٹھانے کو جواب دے رہی تھی، جس دن ابو بکر اپنی امت اور اپنے ساتھیوں کو یہ طرف دے رہے تھے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، جس نے اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیا تم پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کے دین کو چھوڑ دو گے؟ صدیق اس طرح اپنے نبی کے ماننے والوں کو دلاسا دے رہے ہیں۔ جس دن مدینے میں اندھیرا تھا،
جس دن ابو ہریرہ کہتا تھا آج دل نہیں کرتا کہ مدینے میں رہوں، جس مدینے میں مجھے میرے قلب و سرور کی جان مصطفیٰ نظر نہیں آتی، کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر میرے بھائیوں یہی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کوئی نماز کی فکر نہیں ہے، کوئی روزے کی فکر نہیں ہے، کسی اور چیز کی. نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، کس کو پتا ہے روزہ رکھا ہے؟ روزہ رکھے تو سارا کھان پین بند ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے اور پھر اس پہ ڈھول کی تاب پہ لوگ ناچ رہے، مسجدوں میں ناچ رہے. پیغمبر یہ تو نہیں سکھا کے گئے تھے. وہ تو وہ نبی تھا کہ بانسری کی آواز سنائی دی تو اپنے کانوں کو بند کر لیا، اور یہ امتی ڈھول کے اوپر پیٹ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ محبت کر رہا ہوں. جو پیغمبر ابو لہب نے کیرو جشن منایا ہے، لیکن صدیق نے مشن اپنایا ہے. جس نے مشن اپنایا ہے جنت اسی کے لیے. اور یہ تو وہ نہیں تھا جس کا تقدس اتنا ہے. آج تو اتنے بڑے بڑے پورے محلے کا مریض بھی ہے، فوت کی بھی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن یہ تو وہ نبی تھا. اور ہم نہیں، چلو ہم کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے. جو کہتے ہیں چلو اس بات کا لاز رکھیں جہاں سجایا جائے. اور ایک بندے کو میں نے دیکھا اس نے لیزر لائٹ لگائی ہوئی، کس لیے لگائی؟ اللہ کے رسول راستہ دے کے میرے گھر میں آئیں گے. پیغمبر کو کمی سمجھا ہوا ہے؟ نبی کے جانے کے بعد جتنے 1300 سال گزرے ہیں، 1300 سال میں تو کسی نے یہ کام نہیں کیا. یہ کیسا دین ہے جو 1300 سال بعد سے وجود میں آیا؟ اور اس کی بنیاد پہ آپ ہمیں گستاخ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی سنت کو جا کر کہتے ہیں. تو ہم تمہیں کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہو تاکہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو. کہ جس طرح پیغمبر کو ستایا گیا رب کی آیتیں بیان کرنے کی وجہ سے، آج ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے وہی 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب نے قرآن میں نازل کیا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے ہونٹوں سے بیان کیا. یہی قصور. ہم تو کہتے ہیں ایک سنت ایسی لائیے جس پہ ہم عمل نہ کرتے ہو. آپ کے اوپر فرض بنتا ہے آپ کھڑے ہو کے بتائیں کہ یہ سنت ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے. خدائے واحد کی قسم ہے یہ سورج بعد میں غروب ہوگا، بلکہ بعد میں کیا آپ بیٹھیں گے، بعد میں ہماری زبان سے یہی بات ہوگی اگر یہ پیغمبر کی حدیث ہے تو میرا فوراً اس کے اوپر ایمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم موجود ہیں جہاں درود پڑھا جائے آقا علیہ السلام آ جاتے ہیں. اور ویسے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ہر مردے جو ہوتے ہیں نا وہ جمعرات بھی جمعرات آتے ہیں اور پیغمبر سال بعد آتے ہیں. یہ کیسا فلسفہ ہے؟ اگر پیغمبر دنیا میں ہے اور ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے پھر بلائے کیوں جاتے ہیں؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے جہاں پڑھو درود وہاں حضور آتے ہیں، جہاں تم تو کہتے ہو ہر جگہ پہ موجود ہے؟ یہ بھائی حلوے کی گیم ہے، یہ پیٹ کی گیم ہے. اس لیے قرب قیامت ایسا ہونا ہے لوگوں کو رنگینیوں میں ڈال دو. آج ویسے لوگ رنگینیوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، رنگینیوں میں ڈال دو، ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. لیکن جب رب کی آیتیں سناؤ گے، محمد مصطفیٰ کی باتیں سناؤ گے، کسی طرف سے پتھر آئے گا، کسی طرف سے گالی آئے گی، کسی طرف سے بائیکاٹ کا اعلان آئے گا، کسی طرف سے کیا ہوگا. یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور پھر بڑے اونچی آواز کے ساتھ آقا علیہ السلام آ رہے ہیں، مولوی صاحب خطاب کر رہے ہیں، جہاں رسول ہو، رسول کو سننا ہے یا آپ کو سنانا ہے؟ باتیں وقت کچھ اوپر ہو رہا ہے لیکن باتیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. اور دوسری بات کہ یہ جناب آج بڑا اختلاف ہم کہتے ہیں مولویوں نے بڑے پنگے پائے بھی نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں تھوڑا ہمارا قصور کیا، مولوی سے ڈیلی پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اگر بھائی آقا علیہ السلام آتے ہیں تو کسی پوری دنیا میں ایک مجلس تو ایسی ہونی چاہیے نا. آپ ایک مسئلہ اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ مسئلے میں اختلاف ہے، آپ اس کو ذرا کلیئر کر دیں. یا صرف پیغمبر کو صرف لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، خدائے واحد کی قسم ہے اس بندے سے بڑا بدنصیب اور بدترین آدمی کوئی نہیں ہے جو لوگوں کے مال بھی کھاتا اور ان کے عقیدے بھی خراب کرتا ہے. وہ کم از کم جنت کی بات بتاؤ، پیغمبر کی بات تو سناؤ انہیں. اور وہ نبی تو وہ نبی تھا جس کے بارے میں سورہ الحجرات ہے، فرمایا ان الذین یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت
النبی، جہاں نبی موجود ہو کسی نے اونچا بولا، رب اس کی نماز، روزہ، حج، جہاد، سارے کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کو علم بھی نہیں ہوگا۔ پیغمبر کا یہ ادب ہے کہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر کو میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن ترلے کرتا ہے، یہ اگر محبت ہے اٹھ کے مسجد تک آتا نہیں ہے، جلوس 20 کلومیٹر تک لے جاتا ہے، یہ محبت ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ اور پھر بڑی دور دور سے لاؤڈ سپیکروں میں آوازیں دی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے گھر سجایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ آ جائیں۔ اور بھائی جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ محبوب کے قدموں میں جا کے گرتا ہے، محبوب کو در در پہ بلاتا۔ مدینہ بنا لو پھر یہاں پہ۔ مدینے کی عظمت اس لیے ہے، مدینے جیسا کوئی اور دوسرا شہر ہو سکتا نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ وہاں آمنہ کے لال علیہ السلام، اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نا کچھ لوگ آئے اور آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، یا محمد اخرج بنا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری طرف آئیے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، قرآن کی آیتیں نازل کر دیں، فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ کہ جو ایک حجرے کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، مومن تو بڑی دور کی بات ہے، ایسے بندہ تو عقل مند بھی نہیں۔ ایک باپ کا ادب ہے کہ اس کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن ویسے کہتے ہمیں ہے کہ جی آپ گستاخ رسول ہیں، باپ کا بھی ادب کرتے ہوئے اس کے پاس جا کے بات کرتے ہیں، اور پیغمبر کو ہزاروں لاکھوں میلوں سے آوازیں دی جاتی ہیں۔ خدا واحد کی قسم ہے، اور مسلمانوں اپنا سوچو ذرا، کچھ تنہائی میں بیٹھ کے جو خود عمل کرتے ہو ذرا دیکھا کرو یہ کیسا عمل ہے۔ اگر مصطفیٰ نے کیا تو بڑے شوق سے کریں، ساری دنیا بھی مخالفت کرتی ہے تو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، ساری دنیا بھی کر رہی ہے، تو ڈرو کہ اللہ کا عذاب آئے، زمین پھٹ نہ جائے اور یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ ایک وقت آنا نہیں ہے کہ سارے اتنے لوگ نے، سارے اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اکثریت یہ کر رہی ہے۔ ایک بات سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا صرف ایک بندہ دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، صرف ایک بندہ۔ اکثریت کہاں گئی؟ وہ اکثریت کوئی معیار حق نہیں ہے، معیار حق رب کا قرآن ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ احترام ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح سے عمل کیا جائے کہ آپ کی سیرت کی کتابوں کو عام کرو، آپ کی قرآن پاک کو جس نے عظمت بیان کی ہے، یا قرآن پاک کے ترجمے کو عام کرو، احادیث کو عام کرو، پیغمبر کی محبت تو یہ تاکہ حقیقی محبت پیدا ہو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شعور پیدا ہو، غیرت ایمانی پیدا ہو۔ آج کہتے ہیں فرانس نے گستاخی کر دی ہے، اور بھائی ایویں چور گھر نہیں ہوتا جنہیں جب تک گھروں کوئی نہ ملے۔ فرانس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ چوری کر سکے، نبی علیہ السلام کی گستاخی کر سکے؟ پیغمبر کی حدیث تو یہ ہے کہ مومن بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی ہے مومن آدمی کی کہ ایک مہینے کی مسابقت میں اس کا دشمن ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ یہ گھر سے چور ملے ہوئے ہیں جو پیغمبر کی روضہ رسول کو جو نالی کے اوپر بناتا ہے، بنا کے خود توڑ دیتا ہے، پیغمبر کی قبر کی تشبیہیں لاکھوں بناتا ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ تسی پیغمبر دی جناب کہتے ہو کہ اس دنیا میں نہیں ہے تم گستاخ ہو، قبر بنا لی ہے تم قبر مانگتے ہو لہذا تم گستاخ ہو، جڑا پیغمبر کی قبریں کروڑوں میں بناتے ہو وہ یہ ادب ہے؟ اب یہ راہ دی ہے ہم نے، خدا واحد کی قسم ہے اگر ہم پیغمبر کے سنت پہ عمل کرنے والے ہوتے نا، ان کو پتا ہوگا کہ یہ پیغمبر کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کو کبھی یہ کام کرنے کی جسارت ملتی۔ مسلمان ہی خالی اندر سے خالی کھوکھلے نعرے غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، سامنے اذان ہو رہی ہے مسجد جانا منظور نہیں ہے، موت بھی قبول ہے، اس کو اللہ دل دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک درد ہے، اگر میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے آپ کو گمراہ کرتا ہوں تو اس اسٹیج سے بہتر ہے کہ زمین میں غرق ہو جایا جائے، کم از کم دوسروں کی گمراہی کا سبب تو نہ بنا جائے۔ لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، ہمارا ایک مزاج ہے، وہ یہ ہے قرآن و سنت، اللہ اور اللہ کا رسول ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔
یار جنت میں جانے کا رسول کا اگر طریقہ آپ نے نہیں بتایا تو پھر کسی دوسرے کو کیسے بتا سکتا ہے؟ جس کا وحی کے ساتھ تعلق تھا اس نے وہ نہیں بتایا کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں. کوئی امتی کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا عمل کھڑ رہا خود کہہ رہا ہے جنت میں، اس آدمی کو خود جنت میں جانے کی گارنٹی ہے نہیں، اور اس کی بات کو چھوڑا جا رہا ہے. جو جنتی تو دور کی بات ہے، وہ ہے جو سفارش کر کے جنت میں لے جانے والا ہے. اس کی بات کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے. یہ سنت بھائیوں مٹنی ہے، لیکن درد یہ ہے کہ چند لوگ ہی ہوں لیکن ان کے دلوں میں ادب تو ہو، احترام تو ہو. ہم تو ان بدنصیب لوگوں میں نہ آئیں. یہ سنت مٹنی ہے. بعد الاسلام غریبا، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا. اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ. نبی کا زمانہ بہترین تھا. کیوں تھا؟ کہ وہ پیغمبر کی بات کے آگے بات کرنا بھی چاہتے، قدم بھی نہیں اٹھاتے. فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ ہے. ایسے آئے گا قیامت کا زمانہ بدترین کیوں ہوگا؟ اور بھائی نئے نئے دین ہوں گے، فرقے ہوں گے، مولویوں کے دین ہوں گے. سنت پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے، بدعت کا ہر جگہ پہ اپنا رنگ ہوتا ہے. اگر یہ باتیں بتانا ہمارا جرم ہے تو میرے بھائیوں یہ جرم وہ ہے جو صحابہ نے بھی کیا تھا، ائمہ دین نے بھی کیا تھا، اور 23 سال آقا کائنات نے بھی کیا ہے. ہم یہ جرم کرتے رہیں گے، لوگوں کو قرآن و سنت سناتے رہیں گے. ہم کسی کے اوپر طنز نہیں کرتے، کسی کی گالی نہیں دیتے ہیں، انتشار نہیں کراتے ہیں، پروپوگنڈا نہیں کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن قرآن و سنت بیان کرنا یہ ہماری مجبوری ہے. ہمارا پہلی کلاس کا بھی طالب علم ہوتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ اس نے بھی اگر کھڑے ہو کے درس بھی دینا ہے تو قرآن سے شروع کرے گا، محمد مصطفیٰ کی حدیث سے شروع کرے گا. یہ ہماری محبت ہے، ہمارا مزاج ہے. ہم اس درس کو درس ہی نہیں سمجھتے جس درس میں پیغمبر کی سیرت و سنت کو بیان نہ کیا جائے. اس نماز کو نماز نہیں سمجھتے جس میں پیغمبر پہ درود نہ پڑھا جائے. بس ایک ہی فرق سمجھ لو، ہم درود پڑھتے ہیں لیکن گھڑتے نہیں. ہم عقیدت کرتے ہیں لیکن عقیدت گھڑتے نہیں. ہم شان مانتے ہیں لیکن شان بناتے. ہمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رب نے بنا دی ہے اس کی، اب رب سے بڑا تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں. اس لیے ہم وہ مانتے ہیں جو رب نے دی. اس لیے میرے بھائیوں خدا را اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں. قبر میں کسی نے نہیں جانا ہے. قبر میں یہی پوچھا جائے گا من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا. تیرا رب کون تھا؟ تیرا دین کیا تھا؟ دین کس سے سیکھا تھا؟ اگر جواب رسول پاک ہے، اب رسول پاک کا دین سیکھنا ہو تو کس سے سیکھیں گے؟ قرآن حدیث. سب کہتے ہیں جی قرآن، اب قرآن تو شاید کوئی نہیں نہ یاد. لیکن میں اس بات کو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایسے مولوی کیسی اپنی زبان سے زبان پھٹ نہیں جاتی یہ کہتے ہوئے کہ بھائی تسی قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تھوڑے بس کی گل نہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، تسی سمجھ نہیں سکتے. یہ بندہ زمین میں غرق کیوں نہیں ہو گیا ایسی بات کرتے جو پیغمبر پہ اللہ نے نازل کی ہے، لوگوں کے لیے ہدی للناس ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور یہ پھر اس طرح گمراہیاں آ گئی. پھر بدعات و خرابات کو نہیں مانیں گے. جو قرآن کو مانتا ہے وہ پھر بدعات کو مانتا نہیں. تو پھر جب وہ منوانا ہے تو یہ روکنا پڑے گا نا. ادھروں بند کرنا پڑے گا تو پھر اپنی پھکی بھی کے. تو میرے بھائیوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اللہ کو جان دے دی. اپنی فکر کریں. قبر میں کسی نے نہیں آنا چھڑانا. یہ ایسے ہے وہ 4 نوٹوں کے لیے کچھ اوپر سے کر دے تو کر دے، لیکن جب بندہ فوت ہو جاتا ہے سامنے بھی پڑا ہو تو جو مرضی کرتے رہو، اس کو کوئی علم نہیں ہے. اس نے اپنے عمل کے مطابق جواب دینا ہے. اگر اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے ربی اللہ جواب ہوگا، پیغمبر اسلام کے مطابق ہے دین یا اسلام جواب ہوگا. طریقہ سنت پہ عمل کیا، حدیث پہ عمل کیا، مصطفیٰ کو اپنایا ہے تو جواب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کیا کہیں گے؟ کیسے تجھے پتا چلا؟ کیسے تجھے پتا چلا؟ کیسے جانا تم نے کہ رب اللہ؟ تو فرمایا یہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ، میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا اور اس پر ایمان رکھتا تھا. جڑے پڑھ نہیں میرے تھے کیا بنے گا بھائیو؟ کیا بنے گا ان کا اور ساتھ ان کا؟ جواب دے پائے گا قبر میں؟ اور دوسری جگہ پہ بندہ مانگے ہوتا ہے تو حال آدھی اقول مانگے، مینوں کیا پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، پیچھے دے اللہ اقول ما یقول الناس کی حدیث کے لفظ ہے. قصہ کہانی نہیں سنا رہا آپ کو.
تو فرشتے کیا کہیں گے؟ تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، لا تلیتا ولا تلیتا، اوے بدبختہ، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، نہ تو نے سمجھنے کی کوشش کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ فرشتہ اٹھتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے اور اتنی زور سے مارتا ہے، اتنا چیختا ہے، اتنا چیختا ہے، فرمایا ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ساری اس کی آواز کو سنتی ہیں۔ ایسے ہر شے سمجھ آئے گی، قرآن کی سمجھ نہیں ہوتا، سنت سمجھ نہیں ہوتی۔ جی میں اپنے مولوی نے پوچھا اور ایک بات واضح آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے لوگوں کا، ہمارے درس، ہمارے خطبے، ہمارے ان کے اندر یہ بیان ہی اتنا ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی کو بھی آپ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بھی یہ کہے گا اگر اللہ کے رسول نے کیا تو ٹھیک ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو بھائی آپ کی مہربانی، یہ آپ کو مبارک ہو، ہم پیغمبر کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں، ختم نبوت پہ ہماری کی۔ اور یہ سارے عیسائی، یہودی، یہ وہ سارے اپنی دلوں میں گھس جائیں گے۔ دلیل عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صحیح اسلام نافذ ہوگا، کوئی یہودی عیسائی باقی رہے گا۔ کس کو نافذ کریں گے؟ کسی مولوی کے دین کو نافذ کریں گے؟ تو اللہ کے لیے سوچیں، ذرا اپنا سوچیں، اپنے لیے سوچیں، اپنی آخرت کے لیے سوچیں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام قرآن و حدیث اللہ کی بات کو اور مصطفیٰ کی بات کو نافذ کریں گے تو پھر وہی خیر القرون کرنی والا زمانہ دوبارہ آ جائے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، پھر وہی زمانہ آ جائے گا، بہترین زمانہ ہوگا۔ فرمایا ایک وہ جماعت ہے جس نے میرے ساتھ جہاد کیا ان پہ جنت واجب ہے، دوسری وہ جماعت ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی، اللہ نے سب کو بخش کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ کیا ہوگا ان کے پاس؟ اب اگر کئی بندوں نے جسارت بھی کی ہے، اب یہ بھی بڑی، میں حیران ہوتا ہوں کہ پیٹ کے بعد لوگ کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں امام کے مخلص ہوتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی آپ کی زندگی، آپ کھائیں پیئیں، آپ مانگ کے بھی گزارا کر سکتے ہیں، لیکن واللہ العظیم چور کی کمائی حرام ہے، ڈاکو کی کمائی حرام ہے، زانیہ کی کمائی حرام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس مولوی کی کمائی اس سے بھی زیادہ گندی اور حرام ہے جو پیغمبر کی سنت کی مخالفت کر کے پیٹ بھرتا ہے، پیغمبر کا دین بیچ کے، پیغمبر کی سنت بیچ کے، رب کی قرآن کی آیتوں سے بے وفائی کرتا ہے، پیغمبر کی سنت سے بے وفائی کرتا ہے، آمنہ کے لال کا ادب و احترام نہیں ہوتا، ایسے بندے کے دل میں ادب و احترام پیدا ہوتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔